علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಪ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ معزز علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام، سامعین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز تھوڑی اور بلند کر دو۔ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ. الحمدللہ علی کمالاتی، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان فاطما فی تطہیراتی، علیا فی درجاتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقر العلوم معلوماتی، صادق الاقبال، کاظم الاحوال، متمکنا علی مقام الرضا، جوادا کفہ عند العطا، نقیا من الذنوب، تقیا من اللہ علام الغیوب، عسکریا مع الغزاة، ہادیا الی طریق النجات، مہدیا الی صراط الیقین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ سرکارہ حضور سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار اپنی عقیدت و محبت کا خراج بارگاہ مولا علی میں اس طرح پیش کرتے ہیں: سطر قرآن است ابرو علی، سطر قرآن است ابرو علی، مصحف باشد مرا روئے علی۔ سطر قرآن است ابرو علی، مصحف باشد مرا روئے علی، گر بجنت بگزرم راضی نیم،
گر بجنت و گزرم راضی نیم جنت باشد مرا کوئے علی. سبحان اللہ. اور ہندوستان کے راجہ اجمیر کے خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج اس طرح پیش کرتے ہیں: شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. سبحان اللہ. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دی پناہ ہست حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. حسین شاہ ہے اور شاہوں کے بادشاہ حسین. بے شک. حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین. سر دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین. سبحان اللہ. اور علامہ ادیب مکن پوری اپنی عقیدت و محبت کا خراج اس طرح پیش کرتے ہیں: کرتے ہیں سب ذکر حسینی کرتے ہیں سب ذکر حسینی پیار سے گھر گھر گلی گلی. کرتے ہیں سب ذکر حسینی پیار سے گھر گھر گلی گلی. اور نام یزیدی کی رسوائی آج بھی در در گلی گلی. بے شک. بے شک. اور لے کے علم عباس کا بچے کوچا کوچا پھرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. لے کے علم عباس کا بچے کوچا کوچا پھرتے ہیں. فوج یزیدی کہیں نہیں ہے علی کا لشکر گلی گلی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کریں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم. قرآن مقدس کی کئی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. لیکن آج میں جب آپ کے اس رحمت و نور کی سرزمین پر حاضر ہوا تو میری سماعت میں سب سے پہلے جو بات آئی میں سوچ رہا ہوں کہ اسی بات پہ پہلے میں اپنے کلام کا ابتدائیہ پیش کروں. شاعری کی دنیا میں سب سے پہلا نعت گو شاعر سب سے پہلا نعت گو شاعر معلوم ہے کون ہے؟ بارگاہ نبوت و نور میں نعت کا سب سے پہلا مقرا کس نے پیش کیا ہے یہ جاننے کی بات ہے.
چونکہ آپ جب جلسہ کرتے ہیں تو تلاوت کلام مقدس کے بعد آپ کے جلسے کی ابتدا نعت شریف سے ہوتی ہے. بے شک. اور جس ذات گرامی کو جلسے کا عنوان آپ نے بنایا ہے تو وہاں بھی ابتدا نعت سے ہونی چاہیے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے سب سے پہلے اس نعت گو کا بیان کرنا ہے جو بارگاہ نبوت کا حامی ہے، ناصر ہے، سبحان اللہ. جس کی شفقت اور محبت کے آغوش میں اور جس کی عصمت و حفاظت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کی نبوت کو پروان چڑھائی ہے. سبحان اللہ. ایک موقع تھا کفار قریش، کفار مکہ شدت قحط سالی کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. اس قدر خانہ کعبہ میں سوکھا پڑ گیا، اتنی بڑی قحط پڑ گئی کہ تاریخ اسلام میں راویان حدیث و سیر نے یہ بیان کیا ہے کہ جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کی جو تری ہوتی ہے وہ بھی خشک ہو گئی تھی. ندیوں میں گودا ہوتا ہے، گودا میں جو تری ہوتی ہے وہ بھی خشک ہو گئی تھی. اتنی بڑی خشک سالی، اتنا بڑا خشک. کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی کہ چلو چلتے ہیں اپنے اپنے بھگوانوں سے، اپنے اپنے خاندان کے خداؤں سے پانی مانگتے ہیں، شاید پانی کا کچھ بوند ہمیں میسر ہو جائے، مل جائے. سارے کافروں نے اپنے اپنے بھگوانوں سے منت اور سماجت کی، پانی کا ایک بوند آسمان سے نہیں برسا. کسی دانشور اور دانا نے مشورہ دیا کہ تمہارے خداؤں سے پانی مانگنے سے ایک قطرہ پانی نہیں ملنا ہے، چلو چلتے ہیں ابو طالب کے گھر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا سے پانی مانگ لیں گے تو پانی ضرور ملے گا. سب پہ بھاری سب پہ غالب. ابو طالب، ابو طالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب. ابو طالب، ابو طالب. عشق محبت عشق محبت. آل محمد، آل محمد، عشق محبت عشق محبت. آل محمد، آل محمد. چلو چلتے ہیں شیخ بطا کے پاس، چلو چلتے ہیں خانہ کعبہ کے سجادہ نشین کے پاس، چلو چلتے ہیں صاحب مکہ کے پاس. سب لوگ مکہ کے سجادہ نشین، خانہ کعبہ کے سجادہ نشین حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف کوچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت خانہ کعبہ آپ کی تولیت میں تھا. اے ابو طالب، آپ دیکھتے نہیں ہیں اتنا بڑا سوکھا ہے، اتنی بڑی قحط سالی ہے کہ جانوروں کی ہڈیوں کا گودا سوکھ گیا. آپ چلیں اور آپ اپنے خدا سے پانی مانگے، ہمیں امید ہے اللہ آپ کا خدا آسمان سے پانی برسائے گا. حضرت ابو طالب دار ابو طالب سے خانہ کعبہ کی طرف کوچ کرتے ہیں. اس وقت آقا کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 4 سال کچھ ماہ. حضرت ابو طالب اکیلے چلے آتے نہیں، آپ اپنے کاندھے پر رحمت تمام آفتاب کرم پیارے مصطفیٰ کو بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
گود میں بھی لا سکتے تھے، انگلیاں پکڑ کے بھی لا سکتے تھے، ذہن دینا تھا کہ یہ رسول اعظم ہے، ان کی رفعت اور سربلندی اللہ کے دربار سے آتی ہے۔ بے شک کاندھے پر رسول کائنات کو بٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ کعبہ کے اندر بت نہیں رکھے گئے تھے، مولوی لوگ جو بیان کرتے ہیں کعبہ کے اندر بت تھے، نہیں، کفار کعبہ کی دیواروں سے بتوں کو سجائے ہوئے تھے، ہر خاندان کا الگ الگ بت اور سب کعبہ کی دیواروں میں لٹکے ہوئے تھے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی عقیدت دیکھیں، آپ کو کعبہ کی طرف نہیں کیا، آپ کے رخ روشن کو کعبہ کی طرف نہیں کیا، بلکہ آپ کی پشت مبارک کو کعبہ کی طرف کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ بتوں کی طرف آپ کا رخ نہ ہو۔ رخ مبارک کو اپنی طرف کیا اور پشت مبارک کو کعبہ کی طرف کر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، اور جو دعا مانگے ہیں، جو دعا کے الفاظ ہیں، قربان جاؤ اس ادب اور احترام پر، دعا کے لیے جو الفاظ حضرت ابو طالب نے اس وقت اپنی زبان سے نکالا ہے، تاریخ اسلام نے اپنے سینے اور جبین پر اس کو نقش کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے رب، اے خانہ کعبہ کے رب اور اے ساری کائنات کے رب، یا رب الکعبہ، یا رب العالمین، اس شہزادے کے صدقے میں آسمان سے پانی برسا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ذہن دیا، ایک فکر عطا کی کہ جب دعا کوئی رب سے کیا کیجئے، مصطفیٰ کو وسیلہ بنانی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ وسیلے کی طرف رہنمائی، ذات محمد رسول اللہ کو وسیلہ بنانے کا اعتقاد سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو حضرت ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اے رب، اے خانہ کعبہ کے رب، اے ساری کائنات کے رب، اس شہزادے کے صدقے میں آسمان سے پانی برسا دے۔ ابھی دعا کے ہاتھ جو اوپر اٹھے تھے ابھی نیچے نہیں آئے، کہ آسمان پہ ابر چھاتا ہے، آسمان پہ بادل چھاتا ہے اور گھٹا گھنگھور ہو جاتی ہے، پھر اتنا برستا ہے بادل، اتنا برستا ہے، اتنا برستا ہے، اتنا برستا ہے کہ پورا مکہ جلتل ہو جاتا ہے۔ ادھر دعا کی، ادھر دعا کو قبولیت کا شرف مل گیا۔ اتنی بڑی خوشی ہوئی، اتنی بڑی خوشی ہوئی، اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ خوشی کے عالم میں آپ نعت پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری نے نعت کے 4 مصرے اپنے صحیح میں نقل کیے ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ نعت پڑھنے لگے، اور برجستہ شاعر نعت پاک کا یہ مکھڑا آپ اپنے ذہن و فکر پہ نقش کر لیں، اس لیے کہ یہ پہلی نعت ہے جو بارگاہ رسول میں پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ۔ بارگاہ نبوت میں سرکار کا رخ روشن سامنے ہے، کیا منظر ہوگا؟ آپ تصور کریں، آپ تو ہیں ہی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ عرض کر دیتے ہو، لیکن وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا
سرکار کا بچپنا ہے، 4 سال کچھ مہینے کی عمر شریف ہے، رخ روشن سامنے ہے، رسول کائنات کے معجزے کی برسات ہو چکی ہے۔ حضرت ابو طالب رخ روشن کو دیکھ کر کے برجستہ فرماتے ہیں۔ نعت شریف کا یہ مخرا آپ اپنے ذہن و فکر میں، مائیں بہنیں بچے اور نوجوان سب اپنے ذہن و فکر میں نقش کر لے۔ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ، یہ شہزادہ اس کے رخ روشن کے صدقے میں اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو بارش ہوتی ہے، کسی سائنسدان کا کوئی عقیدہ ہوا کرے، کوئی کچھ اور سوچا کرے، لیکن رسالت کے گھر سے یہ فکر دی جاتی ہے کہ بارش رسول کے چہرے مبارک کے صدقے میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس شہزادے کے روشن چہرے کے صدقے میں اللہ پاک آسمانوں سے بارش برساتا ہے۔ سمال الیتامہ، یہ شہزادہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہوں گے کہ بچپنے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در یتیم ہو گئے۔ نعرہ لگا دیے، نعرہ خیر روشن کو سامنے رکھ کر کے اور نعت کے کئی شعر آپ نے کہے، پورا قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ کے نام سے، لیکن امام بخاری نے جو 4 مصرے اپنی صحیح میں نقل کیے ہیں وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس روشن چہرے والے شہزادے کے صدقے میں اللہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمال الیتامہ عصمۃ للارامل، یہ شہزادہ جس کی عمر شریف 4 سال کچھ مہینے ہے، یہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی۔ ابھی تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا بھی موقع نہیں آیا ہے، ابھی تو کسی بیوہ کی سرپرستی بھی نہیں فرمائی ہے، ابھی تو آپ خود یتیم ہیں، بلکہ آپ در یتیم ہیں۔ اس عالم میں حضرت ابو طالب ذہن دے رہے ہیں اور عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ شہزادہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی۔ سبحان اللہ۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟ 40 سال کے بعد جو معجزات ظاہر ہونے والے تھے، حضرت ابو طالب 4 سال کی عمر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور 4 سال کی عمر شریف میں ان 40 سال کے بعد ہونے والے معجزات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ شہزادہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی ہے۔ یلوزو بہی حلا کو بنی ہاشمی، ذہن دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں۔ ہمارے خاندان میں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے، جب کوئی تکلیف کا ماحول ہوتا ہے تو ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں، ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی وارث پاک کو عالم پناہ بناتا ہے تو کوئی مخدوم پاک کو جائے پناہ بناتا ہے، تو کوئی مدار پاک کو جائے پناہ بناتا ہے، تو کوئی خواجہ پاک کو جائے پناہ بناتا ہے۔ تو یہ پناہ ڈھونڈنے کا جو عقیدہ ہے،
یہ دربار ابو طالب سے آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جب کوئی پریشان ہوتا ہے، جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے، جب کوئی دکھ درد میں ہوتا ہے تو خاندان بنو ہاشم انہی کے پناہ میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یلوذ بہی اللہ کو بنی ہاشمی، جب خاندان بنو ہاشم کے پریشان حال لوگ ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو وَهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلٍ، تو یہ نعمتوں میں آ جاتے ہیں اور فضیلتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے نعت، یہ پہلی نعت شریف ہے، پہلی نعت شریف ہے۔ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی ایام طفولیت کا دور ہے۔ خاندان نبوت سے، دربار نبوت سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ ابو طالب کی شخصیت بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوت میں اس شان سے ابھر کر آتی ہے، کائنات عالم میں اب جو کوئی نعت پڑھے گا یا نعت لکھے گا یا نعت کہے گا، اس کا صحرا تو امام حسین کے دادا جان کو باندھا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کے بابا جان کو باندھا جائے گا۔ یہ صحرا تو انہی کے سر پہ سجتا ہے۔ نعت کوئی کا حق سب سے پہلے انہوں نے ادا کی۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ ایسے جا رہا ہے نا، ابھی ایسی ویسی نعت نہیں ہے کہ دل کی صدا بن کے نہ نکلی ہو، وہاں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ دل میں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی طرف نہیں ہے اور اظہار ہو رہا ہے کہ تڑپ رہا ہوں مدینہ بلا لیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقی محبت ہے اور اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ نعت وہ جس کی رسول تعریف کرے، وہ کیسی نعت ہوگی کہ رسول خود تعریف کرے؟ اچھی نعت ہوگی نا؟ جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہی اگر سبحان اللہ کہہ دے، وہی الحمدللہ کہے، وہی تعریف کے الفاظ کہہ دے تو کیا شان ہے اس نعت کی قبولیت میں؟ کوئی شک ہے؟ کوئی کر سکتا ہے شک؟ اب آقائے کریم جوان ہو چکے ہیں، نبوت و رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، مدینہ شریف پہ بھی قحط سالی ہو گئی ہے، مدینے میں سوکھا پڑ گیا ہے۔ آقائے کریم ممبر نبوت پہ خطبہ دے رہے ہیں، عین خطبہ کے وقت ایک صحابی بارگاہ رسول میں آ کر عریضہ پیش کرتے ہیں، حضور آپ دعا کر دیں، بہت زیادہ قحط سالی ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہم سب پریشان ہیں، آپ دعا کر دیں تاکہ آسمان سے بارش برس جائے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان پہ ابر چھاتا ہے، پھر اتنا برستا ہے، اتنا برستا ہے، اتنا برستا ہے کہ مسلسل بارش، موسلادھار بارش آسمان سے ہوتی۔ ادھر دعا کی، ادھر بارش ہو گئی۔ دعا کی قبولیت جب فوراً سامنے آئی، آقائے کریم فرماتے ہیں تم میں کوئی ہے جو اس وقت ابو طالب کا وہ شعر سنا دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میں کوئی ہے جو ابو طالب کا وہ شعر پڑھ دے؟ جب میرا بچپنا تھا اور مکے میں بارش نہیں ہوئی تھی، جب انہوں نے بارش ہونے پہ یہ نعت کے شعر پڑھے تھے تو وہ شعر بہت اچھے تھے، کوئی ہے تم میں جو اشعار سنا دے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ
حیدری یا علی حیدری یا علی یا رسول اللہ یہ میرے بابا جان کے شعر ہیں، مجھے اجازت دے تو میں پڑھوں۔ اب وہ اشعار رسول کریم ممبر نبوت پہ ہیں، اپنے بابا جان کے وہ نعتیہ اشعار بارگاہ رسالت میں حضرت مولائی کائنات علی مرتضیٰ پیش کر رہے ہیں۔ وَعَبْ یَدَا یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتاما عصمت للارامل۔ اس روشن چہرے والے پیغمبر کے صدقے میں اللہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سمال الیتاما، جو پیغمبر یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی ہے۔ نلوزو بہی یلوزو بہی ہلاکو بنی ہاشمی، ہم خاندان بنو ہاشم کے لوگ جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں، مشکلوں میں ہوتے ہیں تو ہم انہی کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو ہم نعمتوں میں ہو جاتے ہیں، فضیلتوں میں ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب یہ شعر پڑھے تو زبان رسالت سے جو قبولیت اور تصدیق کے الفاظ ظاہر ہوئے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ دُرُّ ابی طالب، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ وَلِلَّهِ دُرُّ ابی طالب، ابو طالب کے لیے اللہ کے لیے ابو طالب کی خوبیاں ہیں۔ یہ تعریف اور منقبت کے اشعار ہیں۔ وَلِلَّهِ دُرُّ ابی طالب، اللہ کے لیے ابو طالب کی خوبیاں ہیں۔ مسئلہ اب واضح ہو گیا ہوگا، ابر چھٹ گئے، جن کے دلوں میں سرکار ابو طالب کی طرف سے کوئی گرد و غبار ہوگا، مجھے امید ہے کہ ان کا گرد و غبار چھٹ گیا ہوگا، بے شک بے شک بے شک، حق ہے ورنہ پھر تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے اور یہ روگ کم ہونے والا نہیں ہے۔ حق ہے محسوس کیا ذہن میں آپ نے کچھ حاصل کیا، اپنے سینے کو کفر کے کینہ سے پاک کیا، جن کے دلوں میں کفر کا کینہ بیٹھا ہوا ہے وہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جملہ کافی، رسول اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ دُرُّ ابی طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے ابو طالب کی خوبیاں ہیں، اللہ ہی کے لیے ابو طالب کی خوبیاں ہیں۔ نیاز ایک جملے پہ پوری کائنات نثار کر دو، یہ امام حسین کے دادا جان کی تعریف زبان رسول سے ہو رہی ہے، مولا کائنات کے بابا جان کی تعریف زبان نبوت سے ہو رہی ہے، ایک جملے پہ ساری سلطنت قربان۔ وَلِلَّهِ دُرُّ ابی طالب، اللہ کے لیے ابو طالب کی خوبیاں ہیں۔ بے شک بے شک خوبی کہاں ہوتی ہے؟ خوبی والے کے گھر ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ نجاست جہاں ہوگی، شرک اور کفر کی گندگی جہاں ہوگی، پر رحمت و نعمت کی کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ بے شک حق ہے میں نے جب یہاں آپ کے یہاں قدم رکھا، کسی صوفی صاحب نے ان بچوں کو یہ نعرہ سکھایا ہوگا، بے شک، کسی صوفی صاحب نے ہی سکھایا ہوگا، مولوی صاحب تو نہیں سکھا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آیا جو پہلا نعرہ میرے کانوں میں گونجا، سب پہ بھاری سب پہ غالب، ابو طالب ابو طالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب، ابو طالب ابو طالب، نعرہ حیدری یا علی،
ہاں کہیں فتوا نہ لگ جائے تم لوگوں پہ. عالمی لوگ فتوا لگانے میں بہت آگے. سب پہ بھاری سب پہ غالب کہتے. ابو طالب. ارے زبان رسالت سے جس کے بیٹے کو رسول کریم نے کہا اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے بیٹے کو رسول اللہ نے کہا اسد اللہ الغالب، تو الولد سر لابی، باپ کا پردہ بیٹے میں ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. باپ بھی غالب، بے شک. اور ایسا غالب کہ جب تک حیات رہا کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، یہ دم نہیں تھا کہ رسول کو آنکھ دکھائے. بے شک بے شک. ایسا غالب کہ جب تک آپ حیات رہے کسی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول کو کچھ برجستہ کہہ دے. بے شک. اور جب آپ کا پردہ ہوا ہے، جب آپ کا پردہ ہوا ہے، جب آپ کا پردہ ہوا ہے، اسی سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی پردہ ہوا ہے، اور بہت کم دنوں کے اندر یہ دونوں کام ہوا ہے. آقا کریم کے دل پہ ایک صدمہ سا بیٹھا. میرا حامی و ناصر، علی کا بابا، میرے بیٹے حسین کا دادا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب تو یہ سال عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے. ایک غم کا احساس ہوا، صرف غم کا احساس ہوا. جبریل امین آیت کریمہ لے کر آئے. واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کی عصمت اور حفاظت کرنے والا، اللہ آپ کا عاصم و حافظ ہے. اللہ اکبر. یہ شان جب تک حیات رہے تب بھی اللہ عاصم تھا، جب تک حیات تھے جب بھی اللہ ناصر تھا، جب تک حیات تھے جب تک اللہ محافظ تھا. لیکن آیت نہیں تھی. آیت دلیل دے گئی کہ اب تک ابو طالب کی عصمت و حفاظت پہ آپ تھے، وہ بھی میری ہی عصمت و حفاظت تھی. لیکن اب اعلانیہ واللہ یعصمک من الناس، اب اللہ آپ کا اعلانیہ حفاظت کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت نازل ہوتی ہے. آیت کے اندر میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے. تو مولانا لوگ فتویٰ لگا سکتے ہیں لیکن ڈرنا مت. بے شک. بے شک. ابو طالب کا غلام ابھی زندہ ہے، ابو طالب کا بچہ ابھی زندہ ہے. بے شک. یا علی یا علی یا علی. آپ کا یہ جلسہ بڑا زمانہ ہے آج. سبحان اللہ. بھئی رسول اللہ کے بیٹے کے سامنے رسول اللہ کی بات ہو رہی. بے شک. بڑا زمانہ ہے. ایک طرف ادھر بی بی زینب کی باندیاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک طرف امام حسین کے غلام ہیں. بے شک بے شک ادھر سیدہ زینب کی باندیاں بیٹھی ہوئی ہیں بے شک. اور ادھر حسین پاک کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر شہزادہ امام حسین تخت نشین ہے. کتنا اچھا منظر ہے، بے شک ہے نا؟ بڑا اچھا منظر ہے نا؟ بے شک. بہت اچھا منظر ہے. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو ماشاءاللہ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہو بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب لوگ ہیں نا، اور نوجوان بھی ہیں،
ایسا لگ رہا ہے کہ کربلا کا منظر پیش ہو رہا. کربلا میں بھی تو ایسے ہی تھا. بے شک کچھ خواتین تھی, کچھ بچیاں تھی, کچھ شہزادے تھے, کچھ ننھے منھے بچے تھے, کچھ جوان تھے, کچھ بوڑھے تھے. وہی تصویر سامنے ہے نا. مولوی لوگوں کے پاس جانتے ہو کیا ہے؟ فتویٰ لگانے میں بہت آگے. بے شک ابھی ایک پلہ بریلی میں بھونک رہا تھا کہ کوئی مدنی ہو, کوئی ہاشمی ہو, کوئی قرچی ہو, کوئی مطلبی ہو, جب تک کسی مولوی صاحب کے در پہ سر نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. رسول کریم کی صریح توہین ہے. بے شک مکی میرے رسول, بے شک مدنی میرے رسول, بے شک ہاشمی میرے رسول, بے شک قرچی میرے رسول, بے شک اور نام لے کر رسول اللہ کو گالی دے رہا تھا. اور سارے مولوی بابا 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 ناچ رہے تھے وہاں. دیکھیے ابتدائی اسلام سے دو جماعت رہی ہے. ابتدائی اسلام سے بے شک ایک جماعت مولائی جو مولا علی کے ساتھ, بے شک اور ایک جماعت مولا علی کے اپوزٹ جو لوگ تھے ان کے سربراہ حضرت امیر معاویہ. تو ایک جماعت معاویاوی, حدیث میں شیعان معاویہ کا بھی لفظ رہی. ابتدائی اسلام سے ایک جماعت میں صہیب رومی ہیں, سلمان فارسی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مقداد بن اسود ہیں. ایسے غریب لوگ ہیں جن کے دامن میں دولت کی بھرمار نہیں. دنیا ایک طرف جا رہی ہو, ساری دنیا سب ایک طرف جا رہے ہو اور علی ایک طرف جا رہے ہو, بے شک بے شک تو سب کے ساتھ نہ جانا, علی کے ساتھ جانا. بے شک اس لیے کہ علی جدھر جائیں گے قرآن ادھر ہوگا, علی جدھر جائیں گے حق ادھر ہوگا. تمام دلائل, تمام حجتیں, تمام براہین پیش کرنے کے باوجود نتیجہ یہی ہے کہ علی حق پر تھے, حق پہ ہیں, حق پہ رہیں گے. یا علی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق رحمت تم پر علی بولے رحمت اس پر, حیدر 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 جو بھی بولے رحمت اس پر, حیدر 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 جو حیدر نہ بولے لعنت اس پر حیدر 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 جو نہ بولے لعنت اس پر حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے گا, پوری تاریخ پڑھ ڈالیے, پوری تاریخ. سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے یہ بات, پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیے. کبھی علی اور علی والوں نے کسی پر سب و شتم نہیں کیا. بے شک کیسے مشکل حالات پیدا ہو گئے, جانیں دے دی, بیٹوں کو قربان کر دیا, ننھے منھے بچوں کو اللہ کے نام پہ جانثار کر دیا. بے شک کبھی گالی نہیں دی, بے شک کبھی سب نہیں کیا, کبھی شتم نہیں کی, کبھی لعنت نہیں کی. تو آپ رحمت والی جماعت سے تعلق رکھتے ہو. بے شک جو لعنت پڑھتا ہے نا آپ پر, وہ بھی نماز میں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ بھی پڑھتا ہے. بے شک اس لیے ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم لعنت کے نعرے لگائیں, ہمارے لیے رحمت کافی. بے شک اور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں,
مولا علی، بے شک امام حسن، امام حسین، ان سب کی بارگاہوں میں منہ پہ لوگ سب کرتے تھے، حدیث میں منہ پہ سب کرتے تھے، بلکہ امام حسن کی جو شرط رکھی گئی تھی صلح کی، اس شرط میں دوسرے نمبر کی شرط یہ تھی کہ میرے بابا جان کو منہ پہ کوئی سب نہ کرے گا، بے شک بے شک پھر بھی ہوتا تھا، اور پورے 85 سال سب کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو اس سب پہ پابندی لگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کے حق میں یہ، آپ کی طرف سے یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو صابروں کی جماعت ہے، یہ تو صابروں کی جماعت ہے، اور صابروں کی عظمت، جس دم تم صبر کرتے ہو، ان اللہ مع الصابرین کا مژدہ تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساری جماعت ایک طرف ہو جائے، تم 72 کے 72 رہ جاؤ، بے شک دوسرے 22,000 بن جائیں، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک صبر بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ میں نے موڈ بنایا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو اپنی مطلوبہ آیتوں پر کچھ مزید تبصرہ کرتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ، نماز جو نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے تو امام صاحب، ہمارے مسجدوں کے امام صاحب لوگوں کا بہت بڑا رول اور کردار ہے، اور میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کر کے جا رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر کی ساری ضرورتیں اپنی کمائی سے کرتے ہو نا، ایسے ہی امام کو اور امامت کو بھی اپنی ضرورت میں شامل کرو۔ جب تم 10 روپیہ اپنے بیٹے کو دیتے ہو تو وہی نیت کر لو کہ امام کے بیٹے کو بھی 10 روپیہ دوں گا۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا، ایک کھلونا آپ نے اپنے بیٹے کو خریدا تو اس کھلونے کی ایک قیمت امام صاحب کو بھی دیں گے۔ اگر ایسا آپ نے سوچ لیا نا تو اقیم الصلاۃ پہ عمل ہوتا رہے گا، ورنہ ہم لوگوں نے تو چھوڑ رکھا ہے نا۔ نماز قائم کرو، اور جب جب نماز قائم کرو گے امام حسین کی یاد آتی رہے گی۔ یہ نماز کسی مولوی اور مولانا کے دوست میں نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس لیے نماز پڑھو۔ جب جب نماز پڑھو گے امام حسین کا پشت پیغمبر پہ بیٹھنا یاد آئے گا۔ جب جب نماز پڑھو، جب جب جمعے کا خطبہ ہوگا امام حسین کی وہ ادا یاد آئے گی۔ حجرہ مبارکہ سے امام پاک باہر نکلتے ہیں، پائے مبارک لڑکھڑا جاتے ہیں، گرتے ہیں، پھر سنبھالا دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم کی نگاہ اس منظر کو دیکھ کے آقا کریم کا دل بے قرار ہوتا ہے، خطبہ چھوڑ کر کے رسول کریم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں خطبہ چھوڑ کر کے۔ امام آج کا امام اگر خطبہ ترک کر دینا تو بس نماز کے فوراً بعد مسجد سے چھٹی۔ لیکن یہ تو امام الائمہ، امام الانبیاء، امام الرسول کی شان ہے۔ آپ جاتے ہیں، شہزادے کو سنبھالا دیتے ہیں، گود میں اٹھا لاتے ہیں۔ اب اتنی دیر تک خطبہ بریک ہو گیا، اسٹاپ ہو گیا، اتنی دیر تک خطبے کا عمل رک گیا۔ آقا کریم لا کر وہیں سے چالو نہیں ہو جاتے، آ کر بیٹھتے ہیں۔ شہزادے کو جب تسلی ہو جاتی ہے
کہ نانا جان کی بھرپور محبت مل گئی اور پھر آگے خطبہ شروع کرتے ہیں. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ جمعے والے دن امام کو تھوڑی دیر کے بیٹھنے کا وقفہ مل جاتا ہے, اس میں بھی امام حسین یاد آتے ہیں. بے شک اگر رسول کا وہ پیار امام حسین کے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو 2 خطبے نہیں ہوتے, خطبہ ایک ہی ہوتا, پھر نان اسٹاپ ہوتا. یہ جو 2 خطبے جمعے کے دن دیے جاتے ہیں یہ امام حسین کا صدقہ ہے. یہ تھوڑی راحت اور استراحت کا موقع مل جاتا تو نماز قائم کرو. نماز میں امام حسین کی یاد کیسے آتی ہے؟ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے. امام حسین کی یاد کیسے آتی ہے نماز میں؟ اس روایت کو سن لو, پھر بات آگے بڑھا دوں گا. نماز پہ زیادہ نہیں بولوں گا. آقائے کریم سجدے میں سر رکھے ہوئے, امام عالی مقام اپنے حجرے سے نکل کے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں. نماز میں تسبیح کی مقدار کیا ہے؟ 3 مرتبہ, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 5 یا 7, اور زیادہ اگر بہت اطمینان سے پڑھو تو 7 مرتبہ. 9 بھی ہے, 9 بھی ہے. بہت اطمینان سے پڑھو تو 7 مرتبہ میں خوب اطمینان سے. بعض مقتدیوں کو اسی میں جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کا کیا ہو گیا ہے نا. 3 5 7. اب یہ عادت ہے, یہ رسول کریم کی عادت ہے. اب عادت کے خلاف ہونے جا رہا ہے. امام حسین پشت مبارک پہ سوار ہے, 9 سجدے, 9 تسبیح کے برابر, 1 سجدہ, 11 تسبیح, پھر 15 تسبیح, 21 تسبیح, 31 تسبیح, 41 تسبیح, 51 تسبیح, 61 تسبیح, 71 تسبیح, جب 72 پوری تسبیح پوری ہو گئی. 72. اب امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ اتنا طویل سجدہ ہوا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ رسول کریم پردہ تو نہیں کر گئے. یہ خیال دل میں آیا کہ رسول وصال تو نہیں فرما گئے. تو حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام دیکھو سر سجدے میں ہے اور خیال کس کا ہو رہا ہے؟ حسین کا, مولا حسین کا. رسول کریم کا یہاں خیال ہو رہا ہے. ابھی رسول کریم کا خیال ہے کہ رسول کو کچھ ہو تو نہیں گیا. اب صحابہ کرام سر سجدے سے اٹھاتے ہیں اور ایسے گھوم گھوم کے جھانکنے لگتے ہیں. نماز میں اگر کوئی اور مقتدی ہو تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ امام رسول کریم ہے اور صحابہ مقتدی ہے. کسی ایک کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں صحابہ کرام. امام بخاری نے روایت کی. اب جب دیکھا تو ایک عجیب منظر دکھائی پڑا کہ رسول پاک سجدے میں ہے اور امام حسین پشت پہ سوار ہے. جیسے امام حسین کو دیکھا پھر سجدے میں چلے گئے. رسول کا خیال آیا, سجدے سے سر اٹھایا. امام حسین کا خیال آیا, پھر سجدے میں سر رکھ دیا. بے شک سبحان اللہ. امام حسین کا خیال سجدے کی یاد دلاتا ہے. اس لیے نماز پڑھو, بے شک اس لیے نماز پڑھو. اب پھر 10-15 تسبیح کا وقت گزرا, پھر صحابی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی امام حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب پوری 72 تسبیحاں ہو گئیں, آقائے کریم نے سر سجدے سے اٹھایا, اشارہ دے دیا کہ میرا حسین 72 والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 73 والے مولوی بہت پریشان ہیں. آپ نماز قائم کریں. ہاں دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں یہ اتنا نہیں پھوڑو کہ مال کا ضیاع ہو. کبھی کبھی پھوڑنے کا حکم ہے, کبھی کبھی.
جب رمضان میں ٹائم بتانا ہو یا کسی بڑے معاملے کی خبر مشتہر کرنا ہو، چاند دیکھ لیا تو اس ٹائم پھوڑتے ہیں، اور بھائی وہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو میں نے بیان کر دیا۔ بچے اس چیز کو سمجھیں، اور احترام، جلسوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنا منع، رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، رسول اللہ کا بیان ہو رہا ہو، تو پھر کوئی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، نماز قائم کرو۔ آگے ٹائمنگ بتائی گئی ہے، ٹائم ٹیبل بتا دیا گیا ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک پڑھنا ہے۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ آگے کی آیت ہے، ان قریب تمہارا رب اے حبیب، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ لفظ محمود، مقام محمود ایک مقام ہے جو رسول کریم کو قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو، لیکن یہ لفظ محمود سامنے آیا تو ایک شخصیت میرے سامنے آ گئی۔ حضرت ابو طالب کا سبحان اللہ، نعتیہ دیوان جب آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، تو ان کے نعتیہ دیوان میں نعت کا ایک مخرہ ہے جس کی تضمین حضرت حسان ابن ثابت نے کی۔ یہ یاد رکھیے گا، کسی مسلمان شاعر کے کلام پر کوئی مسلمان شاعر تضمین کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی اہل ایمان کے کلام پر کوئی اہل ایمان اپنے کلام کو اسی انداز میں پیش کرتا، لیکن کسی کافر کے شعر پر کوئی مسلمان تضمین نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے تضمین کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا، اور یہ حضرت ابو طالب کے دیوان کا شعر ہے، اور اسی شعر پہ حضرت حسان ابن ثابت نے تضمین کی۔ یہ دو بڑی باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، آخری بات ہے ہماری۔ حضرت ابو طالب جب ابھی حضور کا ایام طفولیت ہے، بچپنے کا عالم ہے، اس وقت یہ شعر آپ فرماتے ہیں، شق الالہ اسم النبی من اسمہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ آپ فرماتے کہ اللہ نے اپنے نام سے اپنے نبی کے نام کو مشتق کیا۔ اللہ نے، ارے جہاں اللہ کا تصور بت پرستی ہے، ہر خاندان کا الگ الگ بھگوان ہے، کسی کے خاندان میں لات ہے تو کوئی منات کو پوجتا ہے، کوئی حبل کو پوجتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی عزا نام کی ایک پتنی کو پوجتی تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت ابو طالب کا شعر، اس ماحول میں آپ سماعت کریں، ماحول بھی سامنے رکھیں۔ شق الالہ اسم النبی من اسمہ، اللہ نے اپنے نام سے اپنے نبی کے نام کو مشتق کیا ہے، ماخوذ کیا ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد،
عرش والا محمود ہے اور میرا یہ شہزادہ محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش والا محمود. یہ عرش والا یہ کون بول سکتا ہے؟ اللہ کو اس کے صفاتی نام کے ساتھ کون پکارتا ہے؟ وذو العرش محمود. عرش والا محمود ہے اور یہ میرا شہزادہ محمد ہے. ایک لفظ محمود ہے، ایک لفظ محمد ہے. تو آخری اپنی تقریر کی آخری بات بیان کر کے، چونکہ وقت نہیں ہے، حضرت بھی بیٹھے ہوئے، کوئی اور بھی آنے والا ہے. محمود کا لفظی معنی ہے، محمود کا لفظی معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو. محمود کا لفظی معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہے. اور محمد کا لفظی معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. بہت زیادہ. محمود جس کی تعریف کی گئی ہو اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو اللہ کی زیادہ تعریف ہے کہ رسول اللہ کی زیادہ تعریف ہے؟ محمود کی زیادہ تعریف ہے یا محمد کی زیادہ تعریف ہے؟ اللہ پاک کی شان یہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ سب اسی کی تعریف کرتے ہیں. تو سب جس کی تعریف کرے وہ رب ہے اور رب جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب مل کے تعریف کرے وہ تعریف کم ہے اور اللہ کسی کی تعریف کرے وہ زیادہ. ہاں. وذو العرش محمود وہذا محمد. آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عبداللہ تک جانے کتنی آبادیاں ہوئیں، کتنی ماؤں نے بیٹے جنے، کتنی گھروں میں بچے پیدا ہوئے، لیکن کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا. کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا. یہ نام اللہ کے پردہ عزت میں چھپا کے رکھا گیا تھا. جب سرکار عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مقدس میں نور نبوت منتقل ہوا اور آپ سے سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں جب اس نور کا انتقال ہوا اور وہاں سے جب ظہور محمدی ہوا تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے خیال شریف میں اللہ پاک نے اس نام پاک کو ڈالا. حضرت عبد المطلب کے خیال شریف میں، ان کے دماغ شریف میں اس نام کو ڈالا اور حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا. اسی طریقے سے کائنات میں کتنی ماؤں نے بیٹے جنے، کتنی بیٹیوں نے بیٹے جنے، کتنی عورتوں نے بیٹے جنے، کسی ماں نے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا. اللہ پاک نے ان دونوں ناموں کو اپنے پردہ عزت میں چھپا کے رکھا اور یہ نام، یہ اسم مبارک اللہ پاک نے رسول اللہ کے خیال شریف میں ڈالا. اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا نام حسین رکھا اور بڑے شہزادے کا نام امام حسن. نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا نعرہ تکبیر.